الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد السلام بالاشارۃ والتربع بلا عذر، اور سلام کا جواب دینا بالاشارۃ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ والتربع بلا عذر، اور چوکڑی مار کر بیٹھنا بلا عذر کے، بغیر عذر کے چوکڑی مارنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وعکس شعرہ، اور بالوں کو گوندنا اس طرح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ والاعتجار، اعتجار کرنا، وہو شد الراس بالمندیل، اعتدار کی آگے تعریف کر رہے ہیں، اور وہ سر کو باندھنا بالمندیل، رومال کے ساتھ، وترک وسطہا، اور چھوڑ دینا اس کے درمیان والا حصہ، مکشوفاً، ظاہر، یعنی کہ رومال کے ساتھ باندھ لینا جو درمیان والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو۔ وکف ثوبہ، اور کپڑے کو لپیٹنا، جس طرح اس طرح بازو لپیٹنا، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نیچے سے لپیٹنا، ادھر یہ آدھی کلائی سے پہلے تک لپیٹا تو پھر مکروہ تنزیہ ہے، آدھی کلائی کے اوپر لپیٹا مرد کے لیے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو ادھر ہے، ادھر سے اس طرح فولڈ کرنا اور نیچے سے فولڈ کرنا جس طرح ہی ہو تو بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ وَصَدَلُهُ، اور صدل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ صدل کہتے ہیں کہ کپڑا بندہ ڈالے، مثلاً نا کپڑا بندہ پہنے اور کپڑے کے نا گلے میں اس طرح ڈالے اور دونوں کنارے اس طرح لٹکے ہوئے ہوں، اس طرح گھمایا ہوا نا، دونوں اس طرح لٹکے ہوئے ہوں۔ یہ چادر پڑی ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھو، یہ ہے نا کپڑا، دونوں کنارے اسی طرح چھوڑ دیے تو یہ صدل ہے، اس سے بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس طرح کر لیے تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، اگر اس طرح کر لیے، اس طرح گھیرے کر کے اس طرح کر لیے تو پھر بھی مکروہ تحریمی نہیں ہوگی نماز، ٹھیک ہے، ورنہ نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو صدل کہتے ہیں۔ وَالْإِنْدِرَاجُ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ، اور لپیٹ لینا اس میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ نکالنا اپنے ہاتھوں کو، چادر اس طرح بالکل لپیٹ لے اور اپنے ہاتھوں کو باہر نہ نکلے ہی نہ، تکبیر کہتے وقت بھی صحیح طرح نہ نکلے، پھنس کے کھڑا ہوا ہو تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَجَعْلُ الثَّوْبِ، اور کپڑے کو رکھنا تحت ابطہ الایمن، دائیں کروٹ کے نیچے سے دونوں پہلوؤں کی طرف چھوڑ دینا، دونوں کناروں کو چھوڑ دینا، علی عاتقہ الیسری، بائیں جانب سے، یعنی کہ یہ دیکھو، یہ کپڑا ہے نا، یہ کپڑا اس طرح لے آئے، اس طرح یہ نیچے سے دائیں کندھے سے ادھر لے آئے، ادھر لے آ کر ادھر اس طرح نہیں کر لیتے بعض، اس طرح یہ اس طرح جو کرنا اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح بھی یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ والقراءۃ فی غیر حالت القیام، اور قرات کرنا حالت قیام کے علاوہ، رکوع سجود میں بندہ قرات کر لے تو پھر بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تحریمی دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ، اور لمبا کرنا پہلی رکعت کو نفل کی پہلی رکعت میں لمبا کرنا، نفل کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور لمبا کرنا دوسری رکعت کو پہلی پر، فی جمیع الصلاۃ، تمام نمازوں میں، نفل کے علاوہ تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی پر لمبا کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور تکرار کرنا ایک ہی صورت کا ایک ہی رکعت میں فرض سے،
ہر ایک رکعت میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا فرض سے یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ، یعنی کہ پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی قل هو اللہ احد، دوسری میں بھی اسی طرح قل هو اللہ احد پڑھی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والقراءۃ سورۃ، اور پڑھنا سورت کا اوپر والی کا جو اس نے پڑھا ہو، اوپر والی سورت کو پڑھنا، مثال کے طور پر پہلے سورت فلق پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے، تو اس طرح کرنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ منطق کا۔ وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 3 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ خارجیہ، ذہنیہ، حقیقیہ۔ قضیہ حملیہ خارجیہ، جس میں موضوع پر خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے، جس میں محمول پر خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے، خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے، یعنی کہ محمول خارج میں حکم لگایا جائے جس طرح کے ہے نا، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے خارج میں ہو، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے خارج میں ہو، جس طرح کہ زید کاتب، زید کاتب ہے، اب یہ خارج میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہم خارج اس کو کہتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ عام خارج میں، جس طرح کہ ہم خارج میں موجود ہیں، انسان، سورج، چاند، تارے، یہ خارج میں ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو خارج کہتے ہیں۔ اب محمول کا جو حکم ہے وہ موضوع پر خارج کے اعتبار سے، جس طرح کہ زید کاتب ہے، کاتب ہونے کا حکم زید پر، یہ خارج کے اعتبار سے ہے۔ قضیہ حملیہ ذہنیہ، وہ قضیہ حملیہ جس میں موضوع پر ذہن کے اعتبار سے حکم لگایا جائے، یعنی کہ محمول کا موضوع پر حکم ذہن کے اعتبار سے اور خارج کے اعتبار سے نہیں، جس طرح کہ انسان کلی ہے، اب محمول کلی ہے، کلی کا حکم انسان پر ذہن میں تو ہم کر سکتے ہیں، خارج میں نہیں کر سکتے، ہم خارج میں، خارج جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، آنکھوں سے تمام انسانوں کا ہم جمع کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ میں، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جگہ جمع کر سکتے ہیں، یا حضرت آدم علیہ السلام نہ ہی لیں، ادھر آج کے دور میں جتنے انسان ہیں اس کو ایک میدان میں جمع کر سکتے ہیں، خارج میں نہیں کر سکتے، ذہن میں ہم کر سکتے ہیں، ذہن میں اس کا تصور کر سکتے ہیں، تمام انسانوں کا، آنکھیں بند کریں، تمام انسانوں کا تصور کر لیں تو ذہن میں ہو گیا۔ آگے قضیہ حملیہ حقیقیہ، وہ قضیہ حملیہ جس میں موضوع پر خارج ذہن سے قطع نظر فقط نفس الامر، یعنی کہ شے کی ذات میں وہ واقع ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے، نہ ذہن میں ہو نہ خارج میں ہو بلکہ اس شے کی ذات میں ہم حکم لگائیں، جس طرح کہ اربع زوج کے لیے، اب ہم کہیں گے نا 4، جب بھی کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ 4 کی ذات میں 2 شامل ہے، 4 2 سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ سکتے ہیں یہ 4 ہیں، 4 ہیں تو 4 سے یہ 2 جدا ہیں، نہیں کہہ سکتے، بلکہ جب بھی 4 کہیں گے تو 4 میں 2 ضرور شامل ہو جائیں گے، یہ اس کی ذات میں ہے، نہ ذہن میں ہے نہ خارج میں ہے۔ آگے وہی جہان کی 3 قسمیں، خارجیہ، ذہنیہ، خارجیہ جو خارج میں ہو، ذہنیہ جو ذہن میں ہو، جہاں نفس الامر یعنی کہ نہ خارج میں ہو نہ ذہن میں ہو، قطع نظر نفس الامر اس ذات میں، اس کی ذات میں ہم حکم لگائیں، اس طرح کے 3 6 کا آدھا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ آگے پھر ہم جہت پڑھیں گے اور آگے بسیطہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا، آپ نے ترکیب عبارت اچھی طرح سے کی ہوگی، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے، یہ تو آپ نے ترکیب اور عبارت کر لی، اور آگے سے آپ نے نکال کر آنی ہے ترکیب اور عبارت، آگے آپ نے یہ فصل نکال کر آنی ہے، فصل پوری پہلی نکال کر اچھی طرح سے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کچھ تھوڑی سی بحث پڑھتے ہیں ہم، یہ دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے بعد الحمد حمد ہے، اس کے بعد والصلاۃ صلاۃ ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوا کہ سائل سوال کرتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کی ابتدا بسم اللہ حمد اور صلاۃ سے کیوں کی؟ بسم اللہ حمد اور صلاۃ سے کیوں کی کتاب کی ابتدا؟ تو اس کا جواب عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے۔ عقلی جس کا عقل تقاضا کرے، نقلی جو حدیث پاک سے ثابت ہو۔ تو نقلی اس کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر وہ ذی شان کام، نیک کام، ذی شان کام جو تسمیہ اور حمد سے ذکر نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ ہر وہ نیک ذی شان کام جس میں تسمیہ حمد کا ذکر نہ ہو وہ کیا ہے؟ ادھورا رہتا ہے۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے تسمیہ کو ذکر کیا، حمد کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے تسمیہ کو اور حمد کو ذکر کیا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذکر نہ کیا جائے، تسمیہ حمد سے ذکر نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو یہ تسمیہ اور حمد یہ بھی تو اللہ کا نام ہے، یہ بھی تو نیک کام ہے، اس سے پہلے بھی تسمیہ اور حمد ہونا چاہیے، تسمیہ اور حمد ہونا چاہیے، پھر وہ تسمیہ اور حمد وہ بھی نیک کام ہے، اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو ہم عقل کے قرینے سے ثابت کریں گے، عقل کے قرینے سے ثابت کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان دونوں حدیثوں کے علاوہ جو بھی نیک کام ہے، یعنی کہ بسم اللہ اور تسمیہ کے علاوہ جو بھی نیک کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ اور حمد پڑھنی چاہیے۔ تسمیہ اور حمد کے علاوہ جو بھی نیک کام ہو اس سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے، اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے، اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے، تو پھر تو تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، جو کہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شے ہے نا، اب رب تعالیٰ بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تحت قادر ہونا، قدرت ہونا لازم آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے تحت ہے، اس شے کے تحت ہے جو کہ باطل ہے، جو کہ باطل ہے۔ تو لہٰذا عقل کے قرینے سے خاص کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہر شے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، اپنے علاوہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ نقلی دلیل ہو گئی۔ اب عقلی دلیل، عقلی دلیل یہ ہے کہ شکر المنعم واجب عقلاً، شکر المنعم واجب عقلاً، کہ منعم کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے عقلاً۔ یہ کیا ہے؟ عقلاً واجب ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اگر ہم پر احسان کر دے، کوئی بندہ بھی اگر ہم پر احسان کر دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے نا۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ شکر ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بھوکے ہو، آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، روٹی نہ ہو، کوئی بندہ آپ کو کھانا کھلا دے تو آپ اس کا شکر ادا کرو گے نا، یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ اب عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور یہ جو منعم ہے، انعام کرنے والا جس نے روٹی دی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے منعم، یہ مجازی منعم ہے، مجازی احسان کرنے والا ہے۔ اور رب تعالیٰ وہ ذاتی احسان کرنے والا ہے، ذاتی منعم ہے۔ تو جب منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا واجب ہے تو منعم مجازی جو جس بندے نے روٹی دی ہے وہ منعم مجازی ہے، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، تو منعم حقیقی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بدرجہ اولا واجب ہے۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کا تو بدرجہ اولا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صلاۃ اور حمد پر دلیل ہوگی۔ آگے صلاۃ پر نقلی دلیل، صلاۃ بھائی درود شریف کو ذکر کیوں کیا؟ تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث قدسی پیش کی، حدیث قدسی پیش کی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اذا ذکرت
ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا، یعنی کہ جب رب تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا ذکر ہو تو اے محبوب ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو تسمیہ اور حمد کے بعد صلوات کو ذکر کر کے حدیث پاک اور قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے صلوات کو ذکر کیا۔ قرآن پاک میں ورفعنا لک ذکرک، اس کی تفسیر میں حدیث قدسی اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ تو تسمیہ اور حمد یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ساتھ صلوات کا ذکر کر دیا تاکہ حدیث پاک اور قرآن پر عمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کیا خالق ہے، سراپا نور ہے، سراپا نور ہے اور بلندی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، بلندی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور مخلوق اس کے مقابلے میں تنزل کے طریقے پر ہے، مخلوق اس کے مقابلے میں تنزلی کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی کہ تنزلی انتہائی گھٹیا کو پہنچی ہوئی ہے مخلوق، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک مچھر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، انتہائی تنزلی کو پہنچی ہوئی ہے مخلوق۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسے واسطے کی ضرورت پڑی، کوئی ایسے واسطے کی ضرورت پڑی جس میں دو چیزیں ہوں، وہ نور بھی ہو بشر بھی ہو، نور بھی ہو بشر بھی ہو، نور بن کر وہ خدا سے فیض لے اور بشر بن کر مخلوق کو فیض دے، نور بن کر فیض لے خدا سے اور بشر بن کر ہم مخلوق کو فیض دے۔ تو اسی وجہ سے صلوات کو ذکر کیا، اسی وجہ سے صلوات کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے صلوات کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے الحمدللہ، اب یہاں پر الحمدللہ پہ لام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، آگے رب العالمین یہ صفاتی نام ہے، رب العالمین یہ کیا ہے صفاتی نام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی نام کو پہلے ذکر کیا، رب العالمین صفاتی نام اس کو بعد میں ذکر کیا، اور آگے والصلاۃ والسلام علی رسول ہی، رسول یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے ذاتی نام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد یہ کیا ہے ذاتی نام ہے اور رسول یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں پہلے ذاتی کو ذکر کیا، اللہ رب العالمین صفاتی کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں پہلے صفاتی نام کو ذکر کیا بعد میں ذاتی نام کو ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پہلے ذاتی نام کا ذکر کیا بعد میں صفاتی نام ذکر کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے صفاتی نام ذکر کیا بعد میں ذاتی نام کو ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سائل سوال میری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پہلے ذاتی نام اللہ لیا بعد میں صفاتی رب العالمین لیا، اور رسول اللہ کا پہلے نام رسول صفاتی لیا اور بعد میں محمد ذکر کیا جو کہ ذاتی نام ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ذاتی کو مقدم کیا بعد میں صفاتی کو، اور رسول اللہ کے پہلے صفاتی کو بعد میں ذاتی کو مؤخر کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہوتی ہے، اور جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی صرف تعریف نہیں ہوتی بلکہ عطائی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے رب تعالیٰ کے پہلے ذاتی نام کو ذکر کیا بعد میں صفاتی کو ذکر کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی ہوتی ہے اسی وجہ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی کو ذکر کیا نام کو، پھر عطائی نام کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ کی عطائی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور آگے سے آپ نے ترکیب عبارت نکال کر آنی ہے، اما المقدمۃ ففی المبادی، یہاں سے عبارت اور ترکیب اچھی طرح سے آپ نے محنت کر کے نکال کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول فرمائے۔